ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ کہ آج 17ویں شب رمضان المبارک ہے اور کل کا جو 17واں روزہ ہے وہ اسلام کے اندر اس حوالے سے بہت مشہور ہے کہ سب سے پہلا جو حق و باطل کے درمیان باقاعدہ معرکہ ہے وہ غزوہ بدر بھی 17 رمضان المبارک کو پیش آیا۔ 21واں سپارہ انشاءاللہ العزیز آج کی ہم نماز تراویح میں سن پائیں گے، تو کیونکہ سوا سپارے کے حساب سے 16 دنوں میں 4 سپارے ہی اضافی بنتے ہیں، تو 17 اور 4 21، یعنی 21واں سپارہ آج پورا ہم سنیں گے۔ اس طرح سے اب ہماری روٹین تقریباً ایک سپارے کے کچھ دن رہے۔ 21واں سپارہ شروع ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ یہ سورۃ العنکبوت کی آیت ہے کہ تلاوت کرو جو آپ کی طرف وحی کیا جاتا ہے کتاب میں سے، اور نماز قائم کرو، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر ہی سب سے بڑا ذکر ہے، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ یہ بناتے ہیں یا جو کچھ تم گڑھ رہے ہو بنا رہے ہو، اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ 21ویں سپارے میں سورہ عنکبوت کے آخری 3 رکوع ہیں اور 6 رکوعوں کے ساتھ سورۃ الروم مکمل ہے، 4 رکوعوں کے ساتھ سورۃ لقمان مکمل ہے، 3 رکوعوں کے ساتھ سورہ سجدہ مکمل ہے، سورہ احزاب کے بھی پہلے 3 رکوع اس میں شامل ہیں۔ تو لہذا رکوع نمبر 5 ہے سورۃ العنکبوت کا عنوان ہے کہ اللہ کا ذکر تسکین قلب اور تزکیہ نفس کا ذریعہ ہے۔ 5ویں رکوع میں شدید مخالفانہ ماحول میں کام کرنے کے لیے ہدایات دی جا رہی ہیں کہ پہلی ہدایت یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ اللہ کا ذکر حاصل تسکین قلب بھی ہے اور تزکیہ نفس بھی۔ اللہ کے ذکر کا اعلیٰ ترین ذریعہ ہے کہ تلاوت کلام پاک کی جائے، تلاوت قرآن کیا جائے، اور جامع ترین صورت اس کی یہ ہے کہ نماز ادا کی جائے۔ نماز انسان کو بار بار عہد بندگی یاد دلا کر برائی اور بے حیائی سے روک دیتی ہے۔ کسی کو دعوت دین دیتے ہوئے شائستہ اور مہذب انداز اختیار کیا جائے۔ ہٹ دھرمی کا طرز عمل اختیار کرنے والوں سے خوبصورتی کے ساتھ علیحدگی اختیار کر لی جائے۔ دعوت کی بنیاد مشترکہ نکات کو بنایا جائے۔ بشارت دی گئی ہے کہ اہل کتاب اور اہل مکہ میں ایسے سلیم الفطرت لوگ ہیں جو ایمان لے آئیں گے، البتہ کچھ ایسے ظالم ہیں جو قرآن حکیم جیسا معجزانہ کلام سامنے آنے کے باوجود بھی معجزات طلب کر رہے ہیں۔ انہیں آگاہ کر دیا گیا ہے کہ معجزے تو صرف اللہ ہی دکھا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن جیسا معجزہ عطا کیا ہے جس کی مانند اس طرح کا کوئی کلام لانا کسی کے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ قرآن بلا شبہ اللہ کی رحمت بھی ہے اور اصل حقائق کی یاد دہانی کرانے کا مؤثر ذریعہ بھی ہے۔ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ خود جو ہے وہ قرآن مجید ہے۔ معجزہ کہتے ہیں عاجز کر دینے والی شے کہ جس کے سامنے سب بے بس ہو جائے، سب کی بولتی بند ہو جائے، اور واقعہ یہ ہے کہ تب سے لے کر آج تک کوئی اس چیلنج کو قبول ہی نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا تم کر ہی نہیں سکتے، چاہے اس کے لیے سارے کے سارے اکٹھے ہو جاؤ، دوسرے مددگار۔ رکوع نمبر 6 ہجرت کا حکم اور اس کی فضیلت کا بیان ہے۔ 6 رکوع میں اہل ایمان کو آگاہ کیا گیا ہے کہ اہمیت کسی خطہ زمین کی نہیں ہے بلکہ اللہ کی عبادت کی۔ اگر کسی علاقے میں اللہ کی عبادت کرنا دشوار ہو جائے تو وہاں سے ہجرت کر جاؤ۔ اگر کوئی شخص زمین کو مقدس سمجھ کر یا وقتی مفادات کی وجہ سے اسے چمٹا رہے گا تو عنقریب موت آ کر اسے اس زمین سے جدا کر دے گی۔ تو بہتر یہی ہے کہ خود ہی ہجرت کر لو۔ اللہ ہجرت کرنے والوں کے گناہ بھی بخش دے گا، انہیں دنیا میں بھی عمدہ ٹھکانہ اور آخرت میں بھی جنت کے بالا خانے عطا فرمائے گا۔ واقعتاً جس وقت لٹے پٹے صحابہ کرام جو ہیں وہ نکلے ہیں یعنی مکہ کو چھوڑ کر کے، تو کیسے اللہ نے ان کی مدد فرما دی۔ اگرچہ کوئی آسان نہیں تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسی مدد فرمائی کہ بالکل حالات جو ہے نا وہ بدل گئے۔ رکوع نمبر 7 دنیا کی زندگی محض ڈرامہ ہے۔ 7ویں رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ دنیا کی زندگی کی حقیقت بس ایک ڈرامے کی طرح ہے جس کا دورانیہ بڑا ہی محدود ہوتا ہے۔ مختلف افراد جو ہیں وہ ڈرامے میں اپنا اپنا کردار ادا کرتے ہیں، البتہ ڈرامہ ختم ہوتے ہی ہر فرد اپنی اصل حالت پر آ جاتا ہے، اس کی اصل اوقات میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح دنیا میں کوئی امیر ہے اور کوئی فقیر ہے، یہ تمام حالات عارضی ہیں۔ موت کے بعد ہر ایک کو ایک جیسا کفن اور ایک جیسی مٹی کی قبر کی کوٹڑی میں آخرت کا انتظام کرنا ہے۔ آخرت میں بدلہ دنیا میں اچھے یا برے کردار کی اعتبار سے ملے گا۔
یہ بدلہ دائمی ہوگا جو ابدی جنت یا پھر خدا نخواستہ ابدی جہنم کی صورت میں ظاہر ہو کر رہے۔ جو لوگ آخرت کو مقصود بنا کر مال و جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اللہ ان کو اپنے راستے کی ہدایت دیتا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ اسی کو ہدایت دیتا ہے جو قرآن مجید کی تعلیمات کو سمجھتا ہے، ذوق شوق سے اس پر عمل کرتا ہے اور ان تعلیمات کو دوسروں تک پہنچاتا ہے، اور اس قرآن کی تعلیمات کے نفاذ کے لیے مال و جان سے جہاد کرتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ الروم اللہ کی نعمتوں اور قدرتوں کا بیان ہے پوری کی پوری صورت میں۔ رکوع نمبر 1 میں 10 آیات ہیں۔ پہلے رکوع کا خلاصہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے خوشخبری سنائی گئی۔ پہلے رکوع میں بیان کیا گیا کہ سرزمین فلسطین میں آتش پرست ایرانیوں نے اہل کتاب رومیوں کو شکست دوچار کر دیا ہے۔ آتش پرست مشرکوں کی کامیابی پر مشرکین مکہ خوش اور مسلمان غمگین ہیں۔ مسلمانوں کو بشارت دی گئی کہ چند ہی سالوں میں رومیوں کو فتح حاصل ہوگی۔ یہ فتح ایک ایسے روز حاصل ہوگی جس میں مسلمان بھی اللہ کی مدد کے سہارے ایک کامیابی پر خوشیاں منا رہے ہوں۔ یہ خوشخبری عین بدر کے دن پوری ہوئی اور قرآن کے کلام اللہ ہونے کا ثبوت بھی ظاہر ہو گیا۔ جس قرآن نے اس فتح کی خبر دی وہی بتا رہا ہے کہ آخرت بھی آئے گی۔ افسوس کہ انسانوں کی اکثریت دنیا کی زندگی کے بھی صرف ظاہر سے واقف ہے اور آخرت سے تو بالکل ہی غافل ہے۔ اگر لوگ غور کریں تو ان کے وجود میں ان کے اپنے اندر ضمیر جو ہے وہ آخرت کے آنے پر دلیل ہے۔ وہ ہر نیکی پر تسکین اور ہر برائی پر خلش پیدا کر کے ثابت کرتا ہے کہ نیکی کا اچھا بدلہ اور بدی کا برا بدلہ مل کر رہے گا، اور وہ دن آ کر رہے گا کہ جس دن اللہ نے حساب کتاب کرنا ہے۔ رکوع نمبر 2 اس کے اندر جو خلاصہ ہے کہ روز قیامت کیا ہوگا اس کے حوال بیان کیے گئے ہیں کہ دوسرے رکوع میں بتایا گیا کہ روز قیامت تمام انسان اپنے اعمال کے اعتبار سے 2 گروہوں میں تقسیم ہو جائیں۔ نیک انسانوں کا مقام جنت ہوگا جہاں پر ان کی بھرپور مہمان نوازی ہوگی، اور مجرم لوگ عذاب میں گرفتار ہوں گے، شدید مایوسی سے دوچار ہوں گے۔ کوئی من گھڑت معبود ان کی سفارش نہیں کر سکے، بلکہ وہ خود بھی اپنے خود ساختہ معبودوں سے اعلان بیزاری کریں گے۔ مسلمانوں کو تلقین کی گئی ہے کہ وہ صبح و شام اور دن اور رات اس اللہ کی تسبیح و حمد کریں جو مردہ کو زندہ کرتا ہے اور جو زندہ کو موت دیتا ہے۔ اس کا مردہ زمین کو زندہ کرنا ظاہر کرتا ہے کہ انسانوں کو بھی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر اللہ تعالیٰ قادر ہے، اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ رکوع نمبر 3 میں اللہ کی بے مثال قدرتیں اور رحمتیں ان کا ذکر ہے کہ اللہ نے مٹی سے کروڑوں انسان تخلیق کیے جو پوری زمین پر پھیلے ہوئے ہیں۔ بیوی کو شوہر کے لیے تسکین بخش نعمت بنایا ہے۔ آسمان اور زمین کو، اس کی تخلیق کو اللہ کی عظیم قدرت کا عظیم شاہکار بنایا ہے۔ اللہ نے کتنا زبردست یہ کارنامہ ہے اللہ کا۔ بے شمار انسانی بولیاں قدرت خداوندی کا حیران کن مظہر ہے۔ مختلف رنگوں میں مخلوقات کی تخلیق اللہ کی حسین کاریگری کا نمونہ ہے۔ رات اور اس میں میٹھی نیند اللہ کے کرم کی فرحت بخش نشانی ہے۔ دن کا اجالا اور اس میں مختلف قسم کی سرگرمیوں کے لیے، ایکٹیویٹیز کے لیے بھاگ دوڑ کرنا، یہ اللہ کی رحمت سے ہی ممکن ہوا ہے۔ آسمانوں سے برستی ہوئی موسلا دھار بارش اللہ کی حیات بخش نعمت ہے۔ بارش سے مردہ زمین کا زندہ ہونا اور طرح طرح کی نباتات کا اس سے پیدا ہونا، یہ بھی اللہ کی قدرت کے عظیم خزانوں کا عکس ہے۔ آسمانوں اور زمین کا ایک توازن کے ساتھ قائم رہنا اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے۔ اللہ کے اقتدار کا یہ عالم ہے کہ اس کے حکم سے تمام انسان قبروں سے نکل کر اس کی بارگاہ میں جمع ہو جائیں گے۔ کائنات کی ہر شے اسی کے حکم سے اپنا اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ بلا شبہ اللہ کی شان ہی سب سے اونچی اور قائم و دائم رہنے والی ہے۔ رکوع نمبر 4 اس کا خلاصہ ہے کہ فطرت کی پکار اللہ کی مکمل اطاعت ہے۔ فطرت کی پکار ہے کہ اللہ کی مکمل اطاعت کی جائے، پوری کی پوری حکم مانا جائے، بات مانی جائے۔ چوتھے رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ انسان کی فطرت میں اللہ کی معرفت، اس سے لو لگانے کی خواہش اور صرف اسی کی اطاعت کرنے کا جذبہ رکھ دیا گیا ہے۔ انسان کے باطن میں برائی کرنے سے خلش پیدا ہوتی ہے اور نیکی کرنے سے خوشی کی لہر اٹھتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ فطرت کی پکار کے مطابق اللہ کی ہر نافرمانی سے بچیں۔ کچھ باتوں میں اللہ کی اطاعت کرنے والے اور کچھ میں اللہ کی نافرمانی کرنے والے در حقیقت مشرک ہیں۔
ان کا معبود صرف اللہ نہیں بلکہ نفس بھی ہے۔ وہ جیسے قرآن پاک میں کہا نا افرأیت الذی من اتخذ الہہ ہواہ، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنے خواہش نفس کو، اپنے دل کی مرضی کو اپنا معبود بنا لیا۔ دل میں آتا تو کر لیتا ہے، دل میں آتا نہیں کرتا۔ اچھائی بھی کرتا ہے تو دل میں آنے کی وجہ سے، اور کوئی برے کام کو دل چاہتا ہے تو وہ بھی کر گزرتا ہے۔ وہ کچھ باتیں اللہ کی مانتے ہیں اور کچھ اپنی خواہش نفس کی۔ وہ دین کے کسی ایک حصے کو اختیار کر کے خود کو حق پر اور دوسروں کو گمراہی پر سمجھ رہے ہیں۔ اللہ ہمیں پورے کے پورے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اسی رکوع میں مزید ارشاد ہوا کہ جو مال تم اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہو اس سے تمہیں اللہ کی قربت حاصل ہوتی ہے۔ جو مال سود پر تم دیتے ہو اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، باہم نفرتیں پیدا ہوتی ہیں اور معاشرے بے برکتی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تم کیوں اللہ کو ناراض کرتے ہو حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا، رزق دیا، موت بھی وہ دے گا اور پھر دوبارہ زندہ بھی وہی کرے گا۔ کیا کوئی اور معبود ایسا کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو پھر کوئی جواز ہے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنے کا؟ پتہ چلا کوئی جواز نہیں۔ رکوع نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں پر عذاب جو بھیجا ان کے گناہوں کی وجہ سے، اس کا ذکر ہے کہ قوموں پر عذاب ان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے آیا کرتا ہے۔ 5ویں رکوع میں خبردار کیا گیا کہ لوگوں پر عذاب جو ہے ان کے گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں۔ عذابوں کے ذریعے اللہ قوموں کو جھنجھوڑتا ہے تاکہ وہ اپنی روش پر توبہ کریں اور نیکی کی راہ اختیار کریں۔ تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ عذاب ان قوموں پر آیا ہے جو شرک کا جرم کر رہی تھیں، یا اللہ کے دین کے کچھ احکامات پر عمل کرتی تھی اور کچھ احکامات کو پاؤں تلے رون دیتی تھی۔ عذاب سے بچنے کے لیے ہمیں اپنے رخ خالص اللہ کے دین کی طرف کرنا چاہیے، یعنی زندگی کے ہر گوشے میں اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے۔ دنیا کے عذاب اور آخرت کی رسوائی سے بچنے کا یہی ایک خاص طریقہ ہے۔ اور میں بڑی معذرت کے ساتھ ہمارے ہاں یہ ایک عام تصور پایا جاتا ہے، تصور کسی حد تک صحیح بھی ہے کہ جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم پر، اس امت پر عذاب نہیں لائے گا، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن وہ دعا کیسی ہے کہ من حیث القوم پوری امت پر کوئی عذاب ایسا نہیں آئے گا کہ ساری کی ساری امت ہی رگڑ دی جائے، کہ ملیا میٹ کر دی جائے۔ لیکن میں پھر یاد دلاؤں گا کہ یہی ماہ مبارک رمضان مبارک تھا، وہ سن 2005 اگر آپ یاد کریں 8 اکتوبر ہے، یہی پاکستان ہے، اللہ کی یہ دیا ہوا کتنا بڑا انعام ہے۔ لیکن ایک ہمیں ایسا چرکا لگا، ایسا ایک یعنی اللہ کے اس بابرکت رحمت والے مہینے میں ایسا ایک جو جھٹکا لگا کہ آنن فانن جو ہے وہ کتنے لوگ جو ہیں وہ زندگی کی بازی ہار گئے، اور اس میں معصوم جانے بھی۔ قرآن مجید کے اندر آتا ہے کہ ڈرو اللہ کے اس عذاب سے جو صرف ظالموں کے لیے خاص نہیں ہے بلکہ اس میں مظلوم لوگ بھی پس جاتے ہیں۔ اور جیسے ڈاکٹر سرار رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ گیہوں کے ساتھ گن بھی پس جاتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس امت پر ویسا عذاب تو نہیں آئے گا جیسے پہلی امتوں پر من حیث القوم پوری کی پوری قوم کو رگڑ دیا گیا، لیکن یہ کہ خدا نخواستہ ہم نے دیکھا ہے ایسے عذاب کے جھٹکے ہمیں لگتے رہتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ ہمیں چکنا کرتے ہیں، متنبع کرتے رہتے ہیں۔ اور میں نے ماہ مبارک رمضان کا حوالہ اسی لیے دیا ہے کہ اس سے بڑھ کر رحمت والی گھڑیاں کون سی ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اندر بھی ہمارے لیے جو ہے وہ کتنا بڑا پیغام ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہمیں ہر وقت ڈرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے اپنے نیک اعمال کرنے کی۔ اس نیک عمل کی ضرورت اللہ کو نہیں ہے معاذ اللہ کسی طور پر، لیکن ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایسے کام کریں۔ رکوع نمبر 6 میں ہے کہ اللہ کی قدرت اور بندے کی بے بسی اس کا بیان ہے۔ 6 رکوع میں انسان کو یاد دلایا گیا کہ اللہ نے اسے لاچار اور کمزور پیدا کیا۔ اب بکری دیکھیں نا کیسا ایک جانور ہے، ایک پہلے دن کا اس کا بچہ بھی تھوڑی دیر ہی گزرتی ہے وہ کرتا کرتا کراتا جنوں اٹھ جاتا ہے، ہمت کر لیتا ہے۔ انسان کا بچہ کتنا عرصہ لیتا ہے، پھر رفتہ رفتہ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے بچے کو قوت اور توانائی دی، پھر وہ دوبارہ اسے لاغر اور لاچار کر دیتا ہے۔ جب بندہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچتا ہے تو بالکل بے بس ہو جاتا ہے۔ بلا شبہ انسان پورے کا پورا ہی اللہ کے اختیار میں ہے۔ اب بندہ، میں اور آپ محسوس کر سکتے ہیں، کوئی بندہ اگر سمجھے نا کہ میں کچھ کر سکتا ہوں تو وہ اپنے آپ سے سوال کرے یہ بندہ کیا اس کے دل کی حرکت اس کے چاہے سے وہ جو ہے نا وہ یہ پمپ ہو رہا ہے، یہ خون جو گردش کر رہا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ کیا میری آنکھ میں دیکھنے کی صلاحیت میرے اپنے چاہنے سے، یا کیا میرے کان کی سننے کی سماعت میرے اپنے چاہنے سے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ زبان میں بولنے کی طاقت بھی اللہ کے حکم سے۔ کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کوئی بیماری کا ایسا غلبہ پڑتا ہے، بندہ کہتا ہے جی اس کو فالج ہو گیا، اس کو فلانا ہو گیا، زبان جو ہے نا وہ ساتھ چھوڑ دیتی ہے،
سماعت کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، ہاتھ پاؤں کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے سب کچھ چلتا۔ روز قیامت مجرم بڑی حسرت سے کہیں گے کہ ہم دنیا میں صرف ایک گھڑی کا وقت گزار کر آئے ہیں، لیکن وہ حسرت اس روز ان کے کچھ کام نہ آئے۔ اللہ نے قرآن حکیم میں لوگوں کی ہدایت کے لیے ایک مثال بیان کر دی ہے، لیکن اکثر لوگ پھر بھی حق کو جھٹلا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دی گئی ہے کہ عنقریب اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا اور حق کو غلبہ حاصل ہوگا، یعنی اللہ کی اس دھرتی پر اللہ کا نظام بالفعل پوری دھرتی کے اوپر قائم ہونا ہے، چاہے کسی عزت والے کو عزت دے کر یا کسی ذلیل کو ذلیل کر کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم استقامت کے ساتھ حق پر ڈٹے رہیں اور ثابت کر دیں کہ کوئی دھمکی، کوئی تشدد، کوئی لالچ اور کوئی مصالحت، کوئی پیشکش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدھی راہ سے نہیں ہٹا سکتی۔ اور واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عملی طور پر کر کے دکھایا اور بالکل خالص انسانی سطح پر کر کے دکھایا۔ سورۃ لقمان یہ علم و حکمت کا خزانہ ہے قرآن پاک میں۔ پہلے رکوع میں 11 آیات ہیں، اس کا عنوان ہے مفاد پرست عناصر کی سازش، اس کا ذکر ہے۔ پہلے رکوع میں بیان کیا گیا کہ قرآن کریم ان بندوں کے حق میں ہدایت اور رحمت ہے جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت میں جواب دہی کا پورا یقین رکھتے ہیں۔ بلا شبہ ایسے ہی لوگ روز قیامت سرخرو ہونے والے ہیں۔ لوگوں میں سے ایسے مجرم بھی ہیں جو کھیل تماشے اور غافل کر دینے والی سرگرمیوں کے ذریعہ دوسرے لوگوں کو قرآن سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب بھی انہیں قرآن کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ بڑے تکبر اور حقارت سے نصیحت کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ ہر دور میں جو ہے نا وہ لوٹ کھسوٹ کرنے والے مفاد پرست عناصر اصل مسائل سے عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے انہیں کھیلوں، ڈراموں اور طرح طرح کے میلوں میں مشغول کر دیتے ہیں۔ یہ اگر ہم پاکستان کا اگر جائزہ لیں نا، اہم ترین کوئی معاملہ مسئلہ ہوتا ہے نا، توجہ اور طرف ہٹانے کے لیے اس موقع پہ کوئی نہ کوئی، کبھی PSL آ گیا تو کبھی جناب کوئی انٹرنیشنل اور کوئی ایونٹ آ گیا، تو اصل جو معاملے سے توجہ ہٹانے کے لیے اس طرح کے کام کو اندر جناب وہ مصروف ہے۔ اگر آپ کو مشرف کا دور یاد ہو تو ہر بندہ کہتا ہوا ہم پھر رہا تھا بھئی یہ پرانے پاکستان کا ٹائم ہے، نئے پاکستان کا ٹائم ہے، مشرف والا ٹائم ہے، پاکستان کا ٹائم ہے۔ اسی طرح کبھی ہو جاتا ہے کہ یہ نیا نوٹ ہے، یہ پرانا نوٹ ہے، یعنی یہ اس طرح کے کام کیے جاتے ہیں، شعبدہ بازی۔ ہر دور میں لوٹ کھسوٹ کرنے والے مفاد پرست عناصر اصل مسائل سے عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے انہیں کھیلوں میں، ڈراموں میں اور طرح طرح کے میلوں میں مشغول کر دیتے ہیں۔ اس طرح وہ لوٹ کھسوٹ کے خلاف عوام کو اٹھ کھڑے ہونے سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے ظالموں کے لیے آخرت میں ذلت امیز عذاب تیار ہے۔ رکوع نمبر 2، حضرت لقمان علیہ السلام کی حکیمانہ نصیحتیں، اس کا ذکر ہے۔ دوسرے رکوع میں حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو تلقین کی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر۔ اور یہ بات نوٹ کر لیں کہ متفقہ طور پر اجماع ہے اس بات پر علماء کرام کا کہ حضرت لقمان علیہ السلام وہ واحد ہستی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجی ہیں، نہ خود نبی تھے نہ کسی نبی کے براہ راست پیروکار تھے، پھر بھی ان کی تعلیمات ایسی ہیں جیسے کہ کوئی اللہ کا نبی اور پیغمبر ہی ہو۔ بلا شبہ ایسا کرنا بہت بڑی ناانصافی ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے۔ اس کے بعد اللہ نے وصیت کی کہ والدین اور بالخصوص ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اگر والدین شرک پر مجبور کریں تو ان کی بات نہ مانو، لیکن ان کی خدمت کرتے رہو۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے مزید فرمایا کہ اے میرے بیٹے، یاد رکھو اعمال محفوظ کیے جا رہے اور ان کا نتیجہ ظاہر ہو کر رہے گا۔ نماز قائم کرو، نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو اور مخالفت پر صبر کرو۔ لوگوں کو حقیر نہ سمجھو، زمین پر اکڑ اکڑ کر مت چلو، ہر معاملہ میں میانہ روی اختیار کرو اور آواز جو ہے بلند آواز سے لوگوں کے اوپر غالب آنے کی کوشش نہ کرو۔ یہ انسان جو اپنی آواز جو بہت بڑی بڑک مارتا ہے نا، یہ کرتا کس وقت ہے؟ جب اس کے اوپر دلیل نہیں ہوتی، اپنی بات میں کوئی وزن نہیں ہوتا، تو دوسروں کو صرف دھون چمانے کے لیے اونچا کر کے بولتا بڑا جیسے۔ تو اس آواز کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی آواز کو جو محض اونچی آواز ہے لیکن بے دلیل ہے، بے وزن ہے، اللہ تعالیٰ نے گدھے کی آواز سے مشابہت دی اور فرمایا کہ آوازوں میں سب سے بری آواز اللہ کے نزدیک گدھے کی آواز ہے۔ رکوع نمبر 3، اللہ تعالیٰ کی جو بلند و بالا شان ہے اس کا بیان ہے۔ تیسرے رکوع میں آگاہ کیا گیا ہے کہ اللہ نے بندوں پر ظاہری اور باطنی عنایات کی انتہا کر دی، لیکن کچھ احسان فراموش ہیں کہ اللہ کے احکامات پر آباء و اجداد کے عقائد کو اور ان کی رسومات کو ترجیح دیتے ہیں۔ اگر وہ باز نہ آئے ایسے لوگ
تو سخت عذاب میں مبتلا کر دیے جائیں گے۔ جو نیک بندے اپنا سر تسلیم اللہ کے احکامات کے سامنے خم کر چکے ہیں وہ عنقریب لازوال نعمتوں سے فیضیاب ہوں گے۔ اللہ کی بلند شان کا عالم تو یہ ہے کہ اگر زمین کے تمام درخت قلم بنا دیے جائیں اور زمین پر موجود سمندروں جیسے یہ جو بڑے بڑے سارے سمندر سیاہی بنا دیے جائیں تو یہ کلمیں گھس جائیں گی، یہ سیاہی ختم ہو جائے گی، وہ لکھنے والے بھی ختم ہو جائیں گے۔ اور ایک دوسرے مقام پر اللہ پاک نے فرمایا سورہ کہف کے آخر میں، اگر اللہ اتنا ہی اور لے آئے، یہ اتنا ہی اور دے دے لوگوں کو، اتنا ہی اور دے دے، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، تیرے رب کی جو ہے نا وہ کلمات بیان نہیں ہو سکتی، تیرے رب کی شان بیان نہیں ہو سکتی۔ تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنا اللہ کے لیے ایسا ہی ہے جیسے کسی ایک انسان کو زندہ کرنا۔ ترمذی شریف میں کافی ساری روایات ہیں، بندہ حیران ہوتا ہے کہ کیا زبردست اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ فرمایا کہ کل قیامت کے روز جنت میں داخل ہونے والا سب سے آخری جنتی جو اپنے درجے میں پہلے والے سارے جنتیوں سے بعد میں ہے، یعنی کہ اپنے درجے میں پہلے والے جنتیوں سے چھوٹے درجے میں ہے کہ یہ سب سے آخر میں داخل کیا جا رہا ہے، اس کے بعد کوئی اور شخص کو اللہ داخل نہیں کرے، اس بندے کو اللہ جنت میں کتنا بڑا پلاٹ دینے والے ہیں۔ یہ جو دنیا ہے نا جہاں پر انسان بستے ہیں، اس سے 10 گنا بڑا پلاٹ اس بندے کو ملنے والا ہے جو جنت میں سب سے آخر میں داخل ہوتا ہے۔ اندازہ کریں اس کا بھی کیا مقام ہے کہ اس نے بھی گویا خدا نہ خواستہ کچھ جہنم سے جو نا اپنی کچھ سزا جو ہے نا وہ بھگت لی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر رہے ہیں کہ اس کے دل میں کوئی ایمان کا جو ہے نا وہ ذرہ ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ یہ عطا کرنے والے ہیں، تو پہلوں کو کیا ملا ہوگا سوچ ہی کام نہیں کرتے۔ اور اس بات کو سائنٹیفکلی بھی دیکھ لیں کہ وہ جو ناسا کی جو نا خلائی تحقیقاتی ادارہ ہے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ آج تک انسان نے جتنی بھی ایکسپلوریشنز کی ہیں، جو کچھ بھی تحقیقات کی ہیں اس کائنات کے بارے میں، جتنا کچھ بھی علم اور ریسرچ اس کی کام کی ہے، اگر پوری کائنات کا علم دیکھیں تو انسان نے 3% سے زیادہ کے بارے میں کچھ نہیں حاصل کیا۔ کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، تو پتہ چلا اللہ کی کائنات بہت بڑی ہے، اللہ تعالیٰ کی شان کسی کے بس میں نہیں ہے اس کو بیان کرنا۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی صحیح معنوں میں عبادت کرنے اور صحیح معنوں میں جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ اپنی جو ہے نا احکامات کو ماننے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔